ایران اور امریکہ کے درمیان 10 روزہ جنگ بندی کی تجویز، سیز فائر کے لیے ثالث متحرک، کشیدگی میں کمی کے بعد ایم او یو پر دوبارہ عمل درآمد شروع ہوگا۔ واشنگٹن اور تہران سے بھی کشیدگی میں کمی کے لیے مثبت اشارے، ایران کے وزیر داخلہ اسلام آباد پہنچ گئے، محسن نقوی نے استقبال کیا، اسکندر مومنی کے دورے سے اچھی خبر کی امید بھی لگا لی۔ ایرانی وزیر داخلہ وزیراعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات کریں گے، صدر مسعود پزشکیان کا پیغام پاکستانی قیادت کو پہنچائیں گے۔ امریکہ کی ایران کو بات چیت کی پیشکش، سنجیدگی کا مظاہرہ کرنے پر سفارتی حل کے لیے تیار، ایران کی جانب سے مذاکرات کی خواہش کے اشارے ملنے کا دعویٰ۔ وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں امریکہ ہمیشہ سے نتیجہ خیز سفارت کاری کا خواہاں رہا ہے، کوششوں کی ناکامی تہران کے حق میں نہیں ہوگی۔ امریکی صدر کی تہران کو پھر دھمکی، کہا کسی بھی فوجی کی ہلاکت کی گئی کہ کئی گنا بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ فوجی قیادت کو فوری اور بھرپور جواب کی ہدایت کر دی، نیتن یاہو کو امریکہ آمد پر گرفتار نہ کرنے کا بھی اعلان۔ ایران کی ثالثوں کی جانب سے تجاویز ملنے کی تصدیق، مذاکرات میں قومی مفاد کو سامنے رکھنے کا اعلان۔ امریکی حملے بلا جواز اور مفاہمتی یادداشت کی خلاف ورزی قرار، خارق جزیرے پر زمینی کارروائی پر سنگین نتائج کی دھمکی۔ اسماعیل بقائی کہتے ہیں جنگ یا مذاکرات میں سے کسی ایک کو واحد راستہ قرار دینا درست نہیں۔ صدر مسعود پزشکیان نے مفاہمتی یادداشت کی زیادہ تشریحیں ایران کے حق میں قرار دے دی، کہا قومی مفاد یا اصولوں پر سمجھوتا کیا نہ کریں گے، دشمن حملوں کے ذریعے ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ باقر کالیباف کہتے ہیں امریکہ ایک طرف جنگ روکنے کی بات کرتا ہے، دوسری طرف جنگی سامان لا رہا ہے، چالوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ فوجیوں کی ہلاکت کے بعد امریکہ کی ایران پر شدید بمباری، ہرمزگان، اہواز، بوشہر، سیرک، چابہار، کنارک، تبریز اور خوزستان پر حملے، فوجی کمانڈ سینٹر، فضائی دفاعی نظام اور مواصلاتی نیٹ ورکس نشانہ۔ آذربائیجان اور تبریز میں 2 شہری شہید، متعدد زخمی، حملوں پر ایران کا امریکہ کو بھرپور جواب، خطے میں موجود امریکی تنصیبات پر میزائل برسا دیے، شام کے علاقے التنف میں کمانڈ سینٹر، کویت میں ریڈار، طیاروں کے ہینگر اور MQ-9 ڈرون بیس پر وار، قطر میں ارلی وارننگ ریڈار سسٹم پر حملہ، اردن کے عقبہ ایئرپورٹ پر میزائل برسائے، عمان کے قریب ایک اور بحری جہاز پر پروجیکٹائل حملہ۔ وزیراعظم سے کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند کی ملاقات، تجارت اور معدنیات کے شعبے میں وفود کے تبادلے کا فیصلہ، کنولا درآمد کے لیے فائٹو سینیٹری پروٹوکول پر دستخط۔ نائب وزیراعظم اور کینیڈین وزیر خارجہ کی بھی ملاقات، وفود کی سطح پر مذاکرات، دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، تجارت، سرمایہ کاری، زراعت، توانائی اور آٹو انڈسٹری میں تعاون بڑھانے پر زور۔ کینیڈین وزیر خارجہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سے بھی ملی، خطے کی سیکیورٹی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ حکومت قانون نافذ کرے لیکن کارروائی صرف قانون توڑنے والوں کے خلاف ہو، اجتماعی سزا کسی مسئلے کا حل نہیں۔ آزاد کشمیر میں جہاں سیکیورٹی خدشات نہیں، وہاں انٹرنیٹ فوری بحال کیا جائے، بلاول بھٹو کا مطالبہ، کہا احتجاج ہر شہری کا حق مگر عوام کی زندگی مفلوج نہیں ہونی چاہیے۔ توقع ہے وزیراعظم اپنے وزراء کے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا یومیہ تعین، ڈیزل 5 روپے 71 پیسے فی لیٹر مہنگا، نئی قیمت 360 روپے 6 پیسے فی لیٹر مقرر، پیٹرول معمولی سستا، فی لیٹر قیمت میں 35 پیسے کی کمی، نئی قیمت 315 روپے 80 پیسے فی لیٹر ہو گئی۔ بلائی علاقوں میں بارشوں سے تباہی، ضلع خیبر کے ندی نالوں میں طغیانی، 2 گاڑیاں ریلوں میں بہہ گئیں، 6 افراد جاں بحق، کئی گھر اور مکانات کو بھی نقصان پہنچا۔ سوات کے ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، حفاظتی پشتے بہہ گئے، چترال لوئر کے مختلف ندی نالوں میں بھی سیلاب، انفراسٹرکچر کو شدید نقصان، مین رابطہ پل سیلاب برد، فصلیں اور باغات بھی متاثر۔ آزاد کشمیر کے ضلع نکیال میں لینڈ سلائیڈنگ، مکان تباہ، ماں اور 2 بچے جاں بحق۔ لاہور میں موسلادھار برسات سے جل تھل ایک، کئی علاقے تالاب بنے رہے، گلیاں سوئمنگ پول کا منظر پیش کرتی رہیں۔ ہائی کورٹ، مال روڈ، لیڈی ولنگٹن اسپتال، سمن آباد اور آصف ٹاؤن سمیت کئی نشیبی علاقے زیراب۔ سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 98 ملی میٹر ریکارڈ۔ مختلف حادثات میں 1 شخص جاں بحق، خاتون سمیت 7 افراد زخمی۔
पी टी आई का नौरीन खान के बयान से इजहार लाताल्लुकी। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बयान से जमात का कोई ताल्लुक नहीं। मार्का हक से मुतालिक मुतनाज़ बयान पर नौरीन न्याजी तलबी के बावजूद पेश न हुई। वकील ने NCCIA में इब्तदाई बयान जमा कराया, 4 हफ्ते की मोहलत मांग ली। रिश्वत लेने का इल्जाम, पंजाब के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल मियो के MS से तहकीकात। डॉक्टर मुदब्बर रहमान से एंटी करप्शन की पूछताछ, मुकदमा ताहल दर्ज न हुआ। MS आज फिर तफ्तीश के लिए तलब। दीगर डॉक्टर से भी तहकीकात का फैसला। यंग डॉक्टर्स ने MS की मुबैना रिश्वत तलबी की वीडियो जारी की थी। कराची मंगो पीर की निजी हाउसिंग सोसाइटी से अगवा बच्चा बाजियाब। 2 साल के अजान को मोटरसाइकिल सवार ने अगवा किया। पुलिस ने ठट्ठा के करीब से बाहिफाजत बाजियाब करवाया, मगर कोई मुल्जिम हाथ न आया। कानूनी कार्रवाई के बाद वालिदैन के हवाले। लाहौर के इलाके वेलेंशिया टाउन में मां और 3 बच्चों की हलाकत। इब्तिदाई रिपोर्ट तैयार। तफ्तीशी टीम को कचरा दान से कैप्सूल की बाकियात मिली। पुलिस को हतमी राय कायम करने के लिए पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार। अदम सबूतों की वजह से हिरासत में लिए गए शौहर को छोड़ दिया गया। FBR का डिविडेंड इनकम पर 35% टैक्स वसूली का मौक़िफ़ नाकाबिल कबूल करार। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम अपीलों को मेरिट से हटकर करार देकर खारिज कर दिया। अपील की इजाज़त भी न मिल सकी। FBR के खिलाफ फैसला बरकरार रखा। 35% नॉर्मल कॉर्पोरेट टैक्स आयद करने की भी FBR की कोशिश मुस्तरद। अदालत के मुताबिक डिविडेंड पर मखसूस टैक्स निज़ाम ही नाफिजुल अमल रहेगा। केयर स्टारमर का अहद खत्म। एंडी बर्नहम बरतानिया के नए वजीर आजम बन गए। बादिशा चार्ल्स से मुलाकात में ओहदा कबूल किया। मुल्क की बेहतरी के लिए काम करने का ऐलान। यूक्रेन की हिमायत जारी रखने का अज़म। अमरीकी सदर का बर्नहम से टेलीफोनिक राबता। वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत और वजीर आजम शहबाज शरीफ की भी नए बरतानवी वजीर आजम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। खलीलुल हैया हमास के नए सरबराह बन गए। शहीद रहनुमा यहया सिनवार की जगह जिम्मेदारी संभालेंगे। खलीलुल हैया 1987 में हमास के क़याम से ही तंजीम का हिस्सा हैं। इसराइल की दहशतगर्दी अल मवासी कैंप में गाड़ी पर ड्रोन हमला, 3 फ़लस्तीनी शहीद। तख्त बदल गया, ताज छिन गया, फुटबॉल को नया बादशाह मिल गया। स्पेन ने दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप जीत लिया। फाइनल में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना को यकतरफा मुकाबले के बाद 1-0 से शिकस्त। एक्स्ट्रा टाइम में फेरन टोरेस के फैसला कुन गोल ने स्पेन को 16 साल बाद चैंपियन बना दिया। लायनल मेसी का मुसलसल दूसरी बार ट्रॉफी उठाने का ख्वाब चकनाचूर। टाइटल का दिफा न करने पर स्टार फुटबॉलर की आंखें नम। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मेडल्स पहनाए, चैंपियंस को ट्रॉफी दी। स्पेन को $5 करोड़, अर्जेंटीना को $3 करोड़ 30 लाख की इनामी रकम मिली। हीरोज का चमचमाती ट्रॉफी के साथ भरपूर जश्न।